الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد آپ کے پاس کتنے ذرے ہیں؟ اپنے ذرے گن لیجئے، اپنے ذروں کا حساب کر لیجئے، ان چلتی ہوئی سانسوں میں اپنے اپنے ذرات کا حساب کر لیجئے۔ اپنی جیب میں دیکھیں کتنے ذرے ہیں، اپنے ہاتھ پہ دیکھیں کتنے ذرے ہیں۔ وہ ہوا میں خاک بن کے جب گرد اڑتی ہے، اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، جو ہمیں ننھی ننھی سی چیزیں اڑتی ہوئی دکھتی ہیں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ میرا اپنے آپ سے اور آپ سے یہ سوال ہے، ہمارے پاس کتنے ذرے ہیں؟ ہم نے کتنے ذرے جمع کیے ہوئے ہیں؟ وہ ذرے ہمیں ادھر تو شاید نظر نہیں آتے، روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذرے ہم تمہیں دکھائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس نے ایک ہوا میں خاک میں اڑتے ہوئے چھوٹے سے وجود کے برابر بھی ایسی بے وزن چیز جو خاک میں اڑ جائے، ہوا میں اڑ جائے، اس ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، یرہ، وہ اس کو خود دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب جو آپ نے اپنے ذروں کا حساب لگا رہے تھے، ان کو دو میں تقسیم کر لیں۔ ایک خیر کے ذرے ہیں اور ایک شر کے ذرے ہیں۔ اب مجھے جواب دیجئے، میں اپنا حساب کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ آپ کے پاس خیر کے کتنے ذرے ہیں اور شر کے کتنے ذرے ہیں۔ ہم جس اجتماعی نظام میں رہ رہے ہیں اور جس پرفتن دور میں سے گزر رہے ہیں،
یہاں پہ شر کے ذرے تو دور کی بات، ہم تو شر کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ان کمزور کمروں اور کندھوں پر ذرے نہیں، برائی کے پہاڑ، برائی کے پہاڑوں کے سلسلے جمع کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے دو قسم کے ہوں گے، مثقال ذرۃ خیرا مثقال ذرۃ شرا، ان دونوں کے درمیان میں اور آپ ہیں، اور ان دونوں ذرات کے درمیان اللہ نے ایک حصار بنایا ہے جس سے ہم نہیں نکل سکتے۔ زمانے کا حصار ہے، سمتوں کا حصار ہے، وقت کا حصار ہے، جگہ کا حصار ہے، زمانے کا حصار ہے۔ اسی حصار میں جس میں مجھے اور آپ کو بند کیا ہے، اس کی قسم اٹھا کے اللہ کہتے ہیں والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمان و مکان کے اس حصار کی قسم، اس میں آنے والا اکثر انسان مارا جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ ہار جائے گا۔ اس وجود میں، اس نظام میں آنے والا وہ ہار جائے گا، وہ نقصان اٹھا لے گا۔ ایک طرف یہ ذرے ہیں، ایک طرف رب کی بیان کی ہوئی حقیقت ہے، اس کے درمیان میں اور آپ ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمیں ملنے والے موقع ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو زندگی میں نیکی کا موقع نہیں ملا۔ ہم میں سے ہر کوئی اذان سنتا ہے، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی زبان حرکت نہ کرتی ہو، ہم میں سے کوئی ہی شاید ایسا ہو جو بول نہ سکتا ہو۔ زبان کا صدقہ ہوتا ہے، آنکھ کو صدقہ بنایا جاتا ہے، صلاحیت ہے وہ صدقہ ہے، انسان کی سوچ کو صدقہ بنایا جا سکتا ہے، وہ رشتہ دار ہے، رشتہ داری میں صدقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، اس کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، کوئی صلاحیت، کوئی مال، کوئی رشتہ، کوئی حیثیت، اس کو موقع ملے ہیں، ان موقعوں کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ان ذروں کو سمیٹنے کی، نیکی کے ذروں کو سمیٹنے کی، بلکہ اللہ نے نیکی کے پہاڑ سمیٹنے کی ہمیں ہمت طاقت دی ہے، ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ایسا ہی احساس رکھنے والا، ایسا ہی اللہ والا، اس کے پاس کوئی جاننے والا آیا، اس نے کہا آؤ بیٹھے گپ شپ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا میں گپ شپ لگاؤں گا، لیکن ایک کام کرو، یہ جو چڑھتا سورج ہے اس کی منزل اس طرف ہے، اس کا متحرک رہنا میری عمر کے کچھ حصے ختم کر دے گا، میں ان فضول باتوں میں اپنا وقت ضرور ضائع کروں، لیکن ایک شرط ہے، امسک الشمس، اس سورج کو روک لو، اس کو روک لو تاکہ میری عمر کا ایک دن، ایک گھڑی ضائع نہ ہو، پھر میں تمہارے ساتھ وقت ضائع کروں گا۔ اور ہم کتنے خشوع و خضوع سے، کتنی لگن اور محبت سے، کتنی توجہ اور دھیان سے صبح و شام کہیں سیاست دانوں کے حوالے سے، کہیں سیاست کے حوالے سے، کہیں فرقہ وارانہ بحثوں کے حوالے سے، کہیں اپنے ہی دفتر اور دکانوں میں اور آفیسرز اور ماتحت اور یونین کے لوگوں کے بارے میں چغلیوں کے بارے میں لگے ہوئے ہیں، اور وقت گزری جا رہا ہے۔ امسک الشمس، ہمیں یہ بھی احساس نہیں کہ ہم سورج کو روک کر اپنی عمر نہیں روک سکتے۔ وہ وقت حساب کیجئے آج تک کس کس سیاستدان کی خواہ مخواہ تعریف میں یا بے جا تنقید میں ضائع کیا ہے۔ اگر وہی وقت استغفر اللہ کہتے ہوئے گزر تھا، وہی وقت سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہوئے گزر تھا، وہی وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتا تو کیسا ہی شاندار وقت ہوتا. ایک شخص کی انہی نیک لوگوں میں جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محفوظ کیے، اس میں سے ایک کی موت آنے لگی. سخت بیماری ہے، لوگ ان سے ملنے گئے، طبیبوں نے جواب دے دیا، معالج بے بس ہو چکے، علامات ایسی ہیں، پتہ ہے کہ اب یہ بندہ آج گیا، صبح گیا، شام گیا. ملنے والے اس کے نمازی ساتھی اس کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں پر پہنچے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرا، شکریہ ادا کیا آنے والوں کا، لیکن کہنے لگا الآن تطوی صحیفتی، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت آ چکا ہے، میرا صحیفہ لپیٹا جا رہا ہے. وہ لپٹتے لپٹتے صحیفے میں یہ نہ لکھا جائے کہ بندہ بے نماز آیا، نمازیں آخر میں چھوڑ آیا. ہمارے صحیفے تو اللہ نے ابھی کھول کے رکھے ہیں. ان کو اپنی بیماری میں یہ فکر تھی کہ اب ہمارا صحیفہ، ہمارا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے. ایک طرف ہمارے اس آزاد ملک میں، جس میں مانا کہ کچھ زیادہ ہی خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس آزاد ملک میں کیسی شاندار آزادی ہے. بیٹیاں پردہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، خواتین چہرہ ڈھانپنا چاہیں ڈھانپ سکتی ہیں، جنہوں نے ڈھانپنا ہوتا ہے وہ سخت حالات میں بھی ڈھانپ لیتے ہیں. لیکن اسی ملک میں مسلمان بیٹیاں بہانے تراشیں گی پردہ اتارنے کے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے پردے سرکتے جائیں گے، دوپٹے بنیں گے، چادریں ختم ہوں گی، سر سے کندھے پہ آئیں گے. اور وہی ہو رہا ہے جو ہمارا معاشرہ وجود میں آ چکا ہے. جس کو اپنے صحیفے کی فکر ہے، وہ جو ترکی کا زلزلہ آیا تھا، جس خاتون کو ملبے کے نیچے سے نکالا تھا اور اس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، ملبے کے نیچے سے نکلی ہے، لوگوں نے نکال کے ملبہ ہٹایا، اس نے کہا مجھے چھونا نہ، میرا پردہ خراب نہ کرنا، میں رب کے حضور اسی منظر میں جانا چاہتی تھی، لیکن بچ گئی ہوں، کوئی مرد میری طرف دیکھنا نہ. تطوی صحیفتی، ہمارا بھی روز ایک صفحہ پلٹا کے ختم کیا جا رہا ہے. اس کے درمیان ہم ہیں، ہمارے موقع ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہو، کبھی اس کی بات نہ ماننا. بے نماز شخص، سود کھانے والا شخص، حرام مال بیچنے والا شخص، برائی کے نظام کو پروموٹ کرنے والا شخص، بے حیائی کو ختم نہ کرنے والا شخص، میوزک اور ڈرامے کا دلجالہ شخص، اپنے مسلک کے پرچار کرنے والا شخص. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو، اس کے پیچھے نہ چلنا. اور ہماری اکثریت، نمازیوں کی اکثریت، دین کا شعور رکھنے والوں کی اکثریت، ایسے سیاسی لیڈرز کو، ایسی شخصیات کو، ایسی فوجی شخصیات کو، عسکری شخصیات کو اپنا نجات دہندہ بن کے، اپنا نجات دہندہ سمجھ بیٹھی ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل، جو اقامت نماز، اقامت صلاۃ کے نظام سے غافل، جو اسلام کے عملی نفاذ سے کترانے والے، اس میں ہیلے بہانے بنانے والے. قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا. ہم ایسے ہی لوگوں کی اطاعت کر رہے ہیں، انہی سے ہم نے امیدیں جوڑ لی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں. محبت کا، شفقت کا سمجھانے کا انداز دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے
دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہنے لگے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جس طرح اس دیش میں پردیسی ہو، کسی زمین پہ اجنبی ہو، بچ بچ کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے، او عابر سبیل، یا کسی رستے سے گزر رہے ہو میرے صحابی، بس اس طرح ہو جانا جس طرح ایک جگہ پر ایک پردیسی ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، یا کوئی مسافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہمیشہ کہا کرتے تھے اذا امسیت، جب تمہیں رات کا موقع مل جائے، فلا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار نہ کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تمہیں کوئی صبح مل جائے تو شام کی توقع نہ لگانا، اسی کو غنیمت سمجھ کے کچھ کر لینا۔ لیکن جو نہیں کرتے، جو سوچتے ہیں کہ کل کروں گا، وہ صحابی کہتے ہیں آج کی صبح مل گئی تو شام کا انتظار نہ کرنا، ہم سوچتے ہیں کل کروں گا، اگلے سیزن میں کر لوں گا، اگلے رمضان میں نیک ہو جاؤں گا، اب یہ رمضان گزر گیا، اب سارے کے سارے وعدے توڑ کر پھر 11 مہینے برے گزار کر 12ویں مہینے پھر سج جاؤں گا۔ اللہ کو بار بار پلٹنے والے پسند ہیں، لیکن اس طرح مذاق کرنے والے، ان کا انجام زیادہ ہی سخت ہوتا ہے۔ جو موقع نہیں اٹھاتا، جو ذرے جمع نہیں کرتا، خیر کے ذرے، نیکی کے ذرے، ذکر کے ذرات، اس کی بھی آخرت میں جب پیشی ہوگی، قرآن کہتا ہے یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان یاد کرے گا، سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، قرآن کہتا ہے اب کہاں رہی اس کی یاداشت، کہاں کام کرے گی اس کی یاداشت، کیا سوچے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ یہ کہے گا کاش کہ میں اپنی آج اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بنا لیتا، پیش کر لیتا۔ ان سانسوں کو گزار لینے والوں، ان سانسوں کی قیمت نہ سمجھنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حساب لگائیے اپنی عمر کا، اپنے سال کا، سال میں مہینے کا، مہینے میں ہفتے کا، ہفتے میں دن کا، دن میں گھنٹے کا، اور گھنٹے میں منٹ کا، اور پھر منٹ میں سیکنڈ، اور سیکنڈ کے پھر ایک حصے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر اللہ فیہا، آدم کے بیٹے کے اوپر جب بھی کوئی ایسی گھڑی گزر جاتی ہے جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، الا حسر علیہا یوم القیامہ، اس گھڑی کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی، حسرت ہی حسرت ہوگی۔ ایک گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزرنے والی، قیامت کے دن آدم کا بیٹا اس پہ پریشان، پشیمان، شرمندہ ہوگا۔ یہاں پر دنوں کا حساب کر لیجئے، ایسے بھی ہیں جو جمعے کے جمعے ہی رب کو یاد کرتے ہیں، ایسے ہی ہیں جو عید کے عید ہی نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو درود ہی پورا نہیں آتا، ایسے بھی ہیں جن کو نمازیں نہیں آتی، ایسے بھی ہیں انگریز کی زبان فر فر بولنے والے قرآن پہ اٹک جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو پیسے دے کر دعائیں کروانے پہ یقین رکھتے ہیں لیکن خود استغفار کی توفیق نہیں ہے۔ حقیقت ہے، اسی پڑھے لکھے شہر کے اسی محلے کی بات کر رہا ہوں، الا حسر علیہا یوم القیامہ، ذروں کا حساب خطبے کے شروع میں کیا تھا، اب آئیے ایک ایک گھڑی کا حساب کر لیجئے، بنائیے اپنی گھڑیوں کی لسٹیں، ان میں سے جو نماز میں گزریں، جو روزے میں گزریں، جو نیک کاموں میں گزریں الگ کر لیجئے، اور جس میں ہم اپنی زندگی کے سانس ضائع کرتے رہے اس کا حساب لگائیے، میں نے کتنے سانس ضائع کیے ہیں۔ یہ
فرقہ پرست مولویوں اور ادھر ادھر کے بنائے ہوئے نشانات اور نعروں کے پیچھے چلنے سے اس جگہ پر موجود کسی شخص کی جنت پکی نہیں ہونی. وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. جو بچے آج آپ کی موجودگی میں آپ کی جگہ نماز ادا نہیں کر سکتے، وہ آپ کے جانے کے بعد کیسے ادا کر سکیں گے؟ جو آج صبح و شام آپ کے لیے دعا رشتہ دار نہیں کر سکتے، وہ آپ کے مرنے کے بعد کیسے کریں گے؟ جو آپ کے سامنے وفادار نہیں، وہ پیچھے کیسے وفا نبھائیں گے؟ اپنی قبر میں اترنے کے لیے خود تیاری کیجئے. اگر اخلاص کے ساتھ انسان ان راستوں پہ چل نکلے، ان سانسوں کو سمیٹنا شروع کر دے، نیکیوں کے کام میں بڑھتا جائے، تو نیتیں سچی ہوں لیکن ابھی عمل کا موقع نہ ملا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت مانگتا رہا، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ اس کو شہیدوں ہی کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں اگرچہ اس کی موت بستر پہ ہوئی ہو. ان سانسوں میں، اس زندگی کے ان گھڑیوں میں نیتیں تو سچی کر لیجئے. یہ ادھر ادھر کی سیاسی کہانیاں، یہ جوڑ توڑ بنانا، اس پہ پھر یقین کر لینا، اپنی سیاسی جماعتوں کی خاطر کچھ حقائق کا دیوانگی کے حد تک قائل ہو جانا، اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو فرشتہ ثابت کر کے دوسروں کو ابلیس اور شیطان ثابت کرنا، یہ آج کا سب سے بڑا مرض ہے. ایک خطیب ایک پارٹی کے حق میں خطبہ دے رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، دوسری مسجد میں دوسرا خطیب آیتیں پڑھ کے اسی لیڈر کو شیطان ثابت کر رہا ہے. یہ ان مذہبی لوگوں کی بھی، ان زعماء کی بھی ایک بیماری ہے جو اس غلیظ سیاست کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ غلاظت کی ہے سیاست اور ظالمانہ حکومت اور فسادی قسم کی اپوزیشن کرنا. کبھی آپ کو کسی شخص نے یہ مسئلہ بتایا کہ اسلام میں مسلمان جب متفقہ طور پر ایک حکومت بنا لے تو اس طرح کی اپوزیشن کا وجود اسلامی نظام میں نہیں ہوتا، جو نہ کام کرنے دے نہ ملک کو آگے بڑھنے دے. آج ملک میں کوئی حکومت یا اپوزیشن نہیں ہے. کبھی اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی زندگی کی روشنی میں جا کے سمجھیے گا. کیا جس طرح ہم اپوزیشن کر رہے ہیں ہمارے ملک میں رواج ہے؟ کیا یہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ زندگی کی ان سانسوں میں حساب کیجئے. کوئی مذہبی شخص مذہب کے نام پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات کے علاوہ ادھر ادھر لے کے جائے تو سوچئے کہ مجھے یہ کیا سنا رہا ہے، کیا پیغام پہنچا رہا ہے. کیا پہنچانے والے نے سارا قرآن و حدیث پہنچا دیا جو اب مجھے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، جو مجھے ادھر ادھر کی کرامتیں بتا رہا ہے؟ ہم کن چیزوں کا شکار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں تابعین کی امت، تابعین کے دور میں وہ لوگ کیسے حساب کرتے تھے اپنے وقت کا؟ کہنے والے نے کیا شاندار سمجھایا. اس نے کہا ضیاء الوقت اشد من الموت، وقت کا ضائع کر دینا، ان عمروں کو، ان صبح و شام کو ضائع کر دینا، اشد من الموت، یہ موت سے زیادہ مومن کے لیے نقصان دہ چیز ہے، زیادہ شدید اور سخت ہے. یہ وقت کا ضائع کر دینا موت سے زیادہ
بھاری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت، لأن الموت يحجبك عن الناس، موت کی وجہ سے تو صرف آپ مرنے والا لوگوں سے پردے میں جاتا ہے، لیکن وضياع الوقت يحجبك عن الله والدار الآخرة، وقت کا ضائع کر دینا تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کی زندگی اور وہاں کے گھر سے دور کر دیتا ہے. یہاں پر ایک قبر میں اترنا صرف لوگوں اور میت کے درمیان رکاوٹ ہے، لیکن اپنے وقت کو ضائع کرنا وہ اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہے. تو بتائیے، لوگوں کو کھو دینا بڑا نقصان ہے یا اللہ سے دور ہو جانا بڑا نقصان ہے؟ جو اللہ سے دور ہوا اور لوگوں میں کتنا ہی محبوب ہوا وہ تباہ ہوا، لیکن جو اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا، جو اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا لوگوں سے دور ہو گیا، وہ کتنا ہی خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا لیا. یہ زندگی کی یہ گھڑیاں، آخری جملے کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، ایک آیت کا ایک ٹکڑا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگو کیا تم نے یہ سمجھا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم لوگوں کو بے مقصد پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹو گے نہیں، جمعہ پڑھ کے کہیں پلٹنا ہے، اسی طرح ایک قبر کی طرف پلٹنا ہے اور اس سے آگے اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے. اگر اپنے آپ سے سچے ہیں، کسی مسلک جماعت سے نہیں، عبثا بے مقصد کھیل میں اگر سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دیے گئے وجود کا قیمت کا احساس ہے، تو سوال یہ ہے، سیاسی کہانیاں سنانے والے آپ کی زندگی کے شب و روز کیوں کھا جاتے ہیں؟ دینی شناخت اور دینی حلیہ بنانے والے آپ کو اللہ سے دور کر کے ادھر ادھر کے چکروں ڈاروں میں تو نہیں پھنسا رہے. اتنا سستا وجود اپنا نہ کیجئے کہ کوئی سیاسی، کوئی مذہبی قسم کا، نعرے باز قسم کا، فتنہ باز قسم کا شخص آپ کی زندگی کا اکثر حصہ اسی بحثوں میں ضائع کر کے آپ کا نقصان کر دے، آپ کو اللہ سے دور کر دے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے ہر سانس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. چیخیں آپ نے دنیا میں سنی ہوں گی، قرآن میں بھی کچھ چیخیں ہیں. آئیے قرآن کریم کی چیخیں سنتے ہیں. وہ چیخیں جو انسان نکالے گا، دھاڑے گا، چلائے گا، روئے گا، پیٹے گا، تڑپے گا، گڑ گڑائے گا، ساتھ چلائے گا، رب کو پکارے گا. جس کو یہاں یاد نہیں کرتا وہاں پہ پل پل اس کا نام لے گا، لیکن تب وہ فائدہ نہیں دے گا. لیکن وہ چیخیں قرآن میں اس انسان کی وہ چیخیں سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو بتا دیتے ہیں جو ان چیخوں کو سنوانے سے مراد ہے. قرآن کہتا ہے اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے بہترین حصے کو یا بہترین شکل کو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو. یہاں پر اس حصے پہ رک جائیں. قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے بہترین حصے کو
پکڑ لو، اس کے پیچھے چل پڑو، اپنی عمر کا حساب کر لیجئے، اس آیت پہ رک جائیے، اللہ کی طرف سے اتارے گئے حصے کی اتباع کس طرح کر رہے ہیں؟ صرف نماز پڑھ لی، کچھ صدقہ خیرات کر لیا، گھر میں میوزک بھی ہیں، ڈرامے بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، فلمیں بھی ہیں، بے پردگی بھی ہے، کچھ سود بھی آ رہا ہے، کچھ حلال بھی کما رہے ہیں، کچھ علماء سے محبت بھی ہے، اور ساتھ فنکاروں کے بھی سپنے آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہیں، بچوں کو نماز کے لیے بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو برائی کے کام ہیں گھر میں ساتھ ساتھ وہ بھی ہو رہے ہیں۔ حساب کر لیجئے کر رہے کیا ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اس سے پہلے یہ کام کر لو، اتبعوا، یہ اتباع کا کام اس سے پہلے کر لو، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم لوگوں پہ اچانک کوئی عذاب آئے، وانتم لا تشعرون، پھر تمہیں محسوس ہی نہیں ہوگا، ان تقول نفس یا حسرتا، اس سے پہلے کہ جان چیخے اور کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے پشیمانی، ہائے میرا رونا دھونا جو میں نے اللہ کے حق میں نافرمانیاں کرتا رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، او تقول حین تری العذاب، یا وہ جان جب اس عذاب کو دیکھے گی وہ کہے گی لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرا ایک دفعہ واپس جانا ہوتا، فاکون من المحسنین، میں اعلیٰ ترین درجے پہ جا کر، احسان کے درجے پہ جا کے کام اپنی کارکردگی دکھا کے آتا۔ قرآن کہتا ہے بلا قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، میری آیات آئی تھیں، میرے احکامات آئے تھے، پتا تھا تمہیں سب حلال و حرام کا، فکذبت بہا، تم ان کو جھٹلاتے رہے، واستکبرت، اپنی عقل کو بڑا سمجھ کے اپنے راستے نکالتے رہے، تکبر کرتے رہے میری آیات کے مقابلے میں، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم آخر کار ناشکر اور کافروں میں سے ہو کے رہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے ایسے دشمنوں کو آگ کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہاں بکھرتے چلے جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب اس آگ کے پاس پہنچیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کے خلاف انہی کے کان، انہی کی آنکھیں، انہی کی جلد گواہی دے گی، بما كانوا يعملون، وہ عذاب بولیں گے کہ یہ بندہ یہ کرتا تھا، وقالوا لجلودهم، پکاریں گے پوچھیں گے اور میری جلد میری آنکھ تم تو میری تھی، لما شہدتم علینا، آج تم ہمارے ہی خلاف کیسے بن گئے، کیسے ہمارے خلاف گواہ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے قالوا، وہ اعضاء بولیں گے، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلایا ہے، آج اس سے گواہی دلوائی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی اللہ جس نے تمہیں بھی پہلے یہ وجود دیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا تھا۔ اس آیت میں اپنا وجود محسوس کر لیجئے، اس کان کو جو سنانا ہے سنا لیجئے، اس کان نے گواہی دینی ہے، اس آنکھ سے اس سکرین پہ جو دیکھنا ہے دیکھ لیجئے، اس سکرین نے، اس آنکھ نے گواہی دینی ہے، حق میں یا خلاف۔ ادھر تلاوت ڈال لیجئے، گانا ڈال لیجئے، اپنا وقت قرآن کی تلاوت استغفار میں ضائع کر لیجئے، یا ان سیاسی شعبدہ بازیوں میں، غلیظ ترین سیاسی نظام میں، جس میں لانے والے، لے جانے والے، آنے والے اور جانے والے سارے کے سارے ظالم نظام کا حصہ بنتے ہیں، عہد کر کے بنتے ہیں، اس نظام میں آپ بھی حصہ بن جائیے، زندگی ضائع کر لیجئے۔ لیکن اس گواہی کا کیا ہوگا؟ ان چیخوں کا کیا ہوگا؟ ان چیخوں کا کیا ہوگا؟ وہ چیخیں آخرت میں نہیں، بندے کی موت کے وقت ہی نکلتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب بندے کو موت جکڑنا شروع کرتی ہے، قال رب ارجعون، اسی طرف کہتے ہیں ارجعونی ربی ارجعونی، اے اللہ تھوڑا مجھے اور مدت دے، واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جاؤں اور جا کے میں ایک نیکی تو کر کے آؤں۔ اسی ایک نیکی میں آپ کے سانس ہیں، حساب کر لیجئے، یہ کہاں ضائع کر رہے ہیں، کہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
اللہ نے جو دولت، نعمت، گھر، مکان، فیکٹری، اسکول، رقبہ، جائیداد، اولاد، بچے، رشتہ داری، حیثیت، صلاحیت، ڈگری دی ہے، اسے کر رہے کیا ہیں؟ بڑے لوگ قبروں میں اتر گئے، ہم سب میں اتر جانا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی سانسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جن کو دنیا کے مال نے آخرت کے ذکر سے غافل کیا ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ جو صحت سلامتی میں ہے لیکن بیماریاں حادثہ ان کا مقدر ہے، اے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اے اللہ اس حادثے کو ہم سب سے دور فرما دے۔ اے اللہ اس معذوری کو ہم سب سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اسی محلے کی ایک خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، 6 دفعہ گری ہیں، ان کا جسم کا ہڈیوں کا نقصان ہوا ہے۔ اے اللہ بڑھاپے کی اس تکلیف میں اے اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ ہمارے ایک اور بھائی اس وقت بے ہوشی کے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، کومے کی حالت میں ہے، اے اللہ رب کریم ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے رب کریم جس کی جو بھی جائز ضرورت ہے وہ پوری فرما۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بے نیاز فرما دے۔ اے رب کریم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو رب کریم اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نصیب فرما، قیامت کے دن کو شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو یہاں پر بزرگ موجود ہیں یہ برکت والے لوگ ہیں، البرکۃ مع اکابرکم۔ اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کی زندگی میں ارذل العمر کی تکلیفوں سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو اسلام کا نوجوان بنا دے۔ جو تاجر یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ ان کو اپنی دکانوں سے حرام ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، مرد یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو خواتین بیٹھی ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں سے جو حرام کھایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں بہترین چیز عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ آخرت کے مرحلوں میں بھی ہمیں سب سے بہترین چیز عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں صالحین بنا دے، ذاکرین بنا دے، خاشعین بنا دے، جو پکے توحید پہ کاربند ہوں۔ اے اللہ اسی پہ ہمیں موت عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ کی بدولت اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت نازل فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو نوچنے والے اس حکمران طبقے کو جو نام بدل بدل کے آتا ہے، پارٹیاں بدل بدل کے لاتا ہے، اے اللہ ایسے غداروں سے، ایسے رب کریم بے حس لوگوں سے اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری قوم کو بھی دینداروں سے محبت عطا فرما، اور دین کا نظام قائم کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔